اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع بإذن اللہ ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع بإذن اللہ جتنے رسول مبعوث فرمائے گئے سب کا منصب جلیلہ یہ تھا کہ لوگ ان کی اطاعت کریں، ان پر ایمان لائیں، ان کا اتباع کریں، یعنی بعثت رسول کا مقصد ہی یہ ہے۔ اللہ کریم مبعوث ہی اس لیے فرماتے جتنے انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے اور ان پر وحی الہی آئی اور وحی کے ذریعے رہنمائی کی گئی، تو ایک بات تو یہ ہے کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی مطلب اور غیر مطلب۔ ایک وہ وحی ہے جو قرآن کریم ہے جس کی تلاوت بھی کی جاتی ہے اور بجائے خود تلاوت کرنا الگ سے ایک عبادت ہے، سمجھنا عمل کرنا وہ تو مقصد ہے، بہت اعلیٰ ہے، لیکن سمجھ نہ بھی آتی ہو تو بھی تلاوت کرنا بجائے خود ایک عبادت ہے اور دل کو روشن کرتی ہے۔ اور یہ اعزاز صرف آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے کہ آپ پر وحی مطلب بھی نازل ہوئی۔ آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی وحی نازل ہوئی وہ غیر مطلب تھی، یعنی اس میں مفاہیم، غیر مطلب اور مطلب میں فرق یہ ہوتا ہے کہ غیر مطلب وحی وہ ہے جس میں مفاہیم اللہ کی طرف سے ہیں لیکن الفاظ پیغمبر کے ہیں، مطلب وحی وہ ہے جس میں الفاظ بھی اللہ کے ذاتی کلام کے ہیں اور مفاہیم بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو نبی کریم دونوں طرح کی وحی سے سرفراز فرمائے گئے۔ قرآن کریم وحی مطلب ہے جس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، مفاہیم بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور حدیث پاک ساری حدیث وحی غیر مطلب ہے، ساری حدیث پاک وحی الہی ہے لیکن وہ غیر مطلب ہے، یعنی مفاہیم اللہ کی طرف سے ہیں، الفاظ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے۔ اللہ کریم کی طرف سے خطاب ہونا، اللہ کریم سے ہم کلام ہونا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی بلا واسطہ نصیب تھا، لیکن یاد رہے کہ یہ نعمت بہت کم اور گاہ گاہ ہوتی ہے، انبیاء علیہ السلام کو بھی، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء جو ہیں
ان میں زندگی میں ان کو 24 بار وہی الہی نصیب ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ بھی ہیں، ابو الانبیاء ہیں۔ تو میرا خیال ہے جہاں تک میری نظر سے گزرا یا میرا مطالعہ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ وہی الہی سے جنہیں سرفراز فرمایا گیا پہلی امتوں میں، پہلے انبیاء میں، وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام پر زندگی بھر میں 24 بار وہی الہی نازل ہوئی۔ باقی انبیاء پر اس سے کم ہے، کہیں 16 بار، کہیں 8 بار، کہیں 10 بار، کہیں کم و بیش، کیونکہ وہی الہی کا اللہ کے کلام ذاتی سے اس عالم میں سرفراز ہونا یہ بڑی عجیب بات ہے۔ یہ عالم ان تجلیات کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا، اور کوئی غیر نبی تو اس کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ انبیاء کی فضیلت ہے کہ ان کے مادی وجود عالی اور بشری وجود بھی اتنے لطیف، اتنے نظیف، اتنے پاک، اتنے منزہ اور اس پائے کے ہوتے ہیں کہ وہ وہی الہی کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ اکیلی ذات ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ آپ پر 24,000 مرتبہ وہی الہی نازل ہوئی۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی منفرد مقام رکھتے ہیں کہ حیات عادی میں آپ پر 24,000 مرتبہ وحی الہی نازل ہوئی، اور وہ جو وحی مطلب تھی وہی جمع ہو کر قرآن کریم بنا۔ گویا جب کوئی کتاب اللہ کی تلاوت کرتا ہے تو وہ الفاظ اپنی زبان سے، اپنے لبوں سے ادا کر رہا ہے جو اللہ کے ذاتی ہیں۔ پھر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبھہ مبارک پر جاری ہوئے، اور پھر سینہ بسینہ ہم تک پہنچے۔ تو قرآن کریم کی صرف تلاوت ہی وہ اعزاز ہے جو بدن کے ذرے ذرے کو روح کی گہرائیوں تک پاک کر دیتی۔ جسے شاید آج کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ لوگ ناول اور افسانے پڑھنا پسند کرتے ہیں، قصے کہانیاں پڑھنا پسند کرتے ہیں، شعر و شاعری پہ عمریں لگا دیتے ہیں، بے شمار دیگر مضامین پڑھتے ہیں اور پڑھنے چاہیے۔ دنیا بھر کے علوم سیکھنے چاہیے، حاصل کرنے چاہیے، جاننا چاہیے کہ علم مومن کی میراث ہے۔ جادو حرام ہے، لیکن علماء حق فرماتے ہیں کہ جادو کرنے کے لیے نہیں، جادو کا دفاع کرنے کے لیے اگر کوئی علوم ہو تو وہ بھی سیکھے جائیں۔ حالانکہ ایک حرام کام ہے، ناجائز کام ہے، شرعاً منع ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ اگر جادو کے دفاع کے لیے کوئی علوم ہو تو وہ بھی سیکھے جائیں اور ان سے جادو کا دفاع کیا جائے۔ تو صنعت و حرفت کا علم، چیزوں کے بنانے جوڑنے، جسے آج کی زبان میں آپ ٹیکنالوجی کہتے ہیں، آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک کا جو عرصہ ہے، یہ سارا ابتدائی اور بچپن کا عرصہ ہے انسانیت کا، اور اس میں روزمرہ کے امور سیکھنا ہی دین تھا۔
اور ان پر عمل کرنا ہی دین تھا۔ زراعت کیسے کرنی ہے، چیزیں بیجنی کیسے ہیں، لباس کیسے بنانا ہے، روئی کیسے اگانی ہے، اس سے دھاگا کیسے بنے گا، اس کا لباس کیسے بنایا جائے گا، لباس کیسا ہونا چاہیے، کس طرح وہ بدن کو ڈھانپے، خوبصورت لگے، اچھا لگے، کھانا کھانے کے لیے چیزیں کیسی اگائی جائیں، پھلوں کی حفاظت کی جائے، یہی عبادات تھیں۔ یہ اعمال میں جو احکام نازل ہوئے یہ نوح علیہ السلام پر پہلی دفعہ، اور اس کے بعد جب انسانیت بچپن سے نکل کر لڑکپن میں آئی تو پھر عبادات اور احکام اور ان کے طریقے نازل ہوئے، ورنہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام تک تو میں زندگی گزارنے کے طریقے سیکھنا ہی دین تھا۔ تو آج بھی اگر کوئی ٹیکنالوجی سیکھتا ہے تو وہ دین ہی ہے، بشرطے کہ اسے دینی حدود کے اندر استعمال میں لایا جائے، انسانیت کی بہتری کے کام میں لایا جائے، اور جائز امور پہ اسے خرچ کیا جائے، تو وہ سارا دین ہے۔ تو فرمایا جتنے رسول، جتنے انبیاء ہم نے بھیجے، ان سب کا منصب جلیلہ یہ تھا کہ لوگ بے چوں چراں ان کی اطاعت کریں، یعنی نبی کی اطاعت میں اعتراض کی، سوال کی گنجائش نہیں ہوتی۔ سمعنا و اطعنا، سن لیا اور اطاعت قبول کر لی اور اس پر عمل کریں گے۔ کوئی اعتراض یا سوال کی گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ نبی جو کچھ فرماتا ہے وہ اللہ کی طرف سے فرماتا ہے، اور اللہ مالک ہے کائنات کا، اور اس کا حق ہے کہ وہ جو حکم دے اس کی تعمیل کی جائے۔ تو فرمایا ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہر نبی، ہر رسول اس غرض سے مبعوث کیا گیا کہ اللہ کے حکم سے اس کی بے چوں چرا اطاعت کی جائے۔ تو یہ منصب تو ہر رسول کا ہے، اور پھر جس رسول پر رسالت اور نبوت مکمل ہو گئی، بات تو درست ہے ختم نبوت کہ نبوت ختم ہو گئی، لیکن اس میں لوگ تعویلیں گھڑنے کے عادی ہو گئے ہیں، وہ ختم کو اور خاتم کو انگوٹھی اور مور کے معنی میں لے لیتے ہیں، پھر نبی کی مور سے آگے نبوت جاری ہے، اس طرح کی خرافات لوگوں نے گھڑ لی۔ تو بہتر انداز یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تکمیل نبوت ہے۔ اور مشکات شریف میں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نبوت کو ایک عمارت تصور کیا جائے اور کوئی اس عمارت کو دیکھے اور اس کے گرد چکر لگائے اور اس کی تعمیر، اس کی بناوٹ کو دیکھے، تو وہ کہے گا کہ یہاں ایک اینٹ یا ایک سل کی جگہ خالی ہے، باقی ساری عمارت مکمل ہے لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ تو فرمایا انا تلک اللبنہ، تو وہ آخری اینٹ میں ہوں، میری ذات، میری بعثت سے جو رسالت و نبوت کی عمارت تھی وہ مکمل ہو۔ اب اس پر کوئی نئی سل، نئی اینٹ، نئی تعمیر نہیں ہوگی۔ تو یہ تکمیل نبوت ہے۔ اور پھر وہی مطلب بہت زیادہ نوازا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی حیات طیبہ میں 24,000 مرتبہ وہی مطلب نازل ہوئی، وہ وہی جس سے قرآن کریم بنا۔ تو یہاں تو دم مارنے کی گنجائش ہی نہیں، یعنی ہر نبی کا منصب جلیلہ ہے، لیکن آپ امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم،
یہاں سوائے اطاعت کے کوئی دوسرا رشتہ ہے ہی نہیں حضور کے ساتھ۔ عقائد و نظریات میں، ایمانیات میں، معاملات میں، عبادات میں، ہر حال میں، ہر کام میں اطاعت ہے۔ بڑا مشکل کام ہو جائے گا۔ اللہ کریم نے اسے آسان کر دیا کہ یہ مشکل نہیں ہے۔ تمہاری ضرورتیں کیا ہیں؟ تمہاری ضرورت ہے کھانا، کھانے کے لیے ضرورت ہے کمانا، پینا، کھانا، لباس، گھر بنانا، والدین کی خدمت، بہن بھائیوں سے تعلقات، اولاد کی پرورش، پھر معاشرے سے تعلقات، ماحول سے، عزیز و اقارب سے، علاقے سے، ملک سے، قوم سے، بین الاقوامی امور سے۔ فرمایا سارے کام کرو۔ شرط یہ ہے کہ جو طریقہ اور سلیقہ اس کام کو کرنے کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اس کے مطابق کرو، تو یہی سارے کام عبادت۔ نمازیں فرض ہیں اس لیے کہ تم اللہ کے بندے ہو اور تمہیں یہ عظمت عطا کی گئی ہے کہ تم بار بار اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے سکو۔ دن کی ابتدا حضور حق سے کرو، بیداری کے وقت فجر کی نماز ادا کرو، کام کاج پہ نکل گئے، آدھا کام آدھا دن گزر گیا تو ظہر کے وقت پھر حاضری لگواؤ، مشکلات عرض کرو، آسانیاں مانگو، مدد مانگو، کرم چاہو۔ عصر تک عموماً کام بند ہو جاتے ہیں، چھٹی ہوتی ہے تو پھر بارگاہ الوہیت میں حاضری دو کہ میں دنیا کے امور سے فارغ ہوں، الحمدللہ آپ کی مدد، آپ کے کرم سے اچھا ہو گیا، دن بہتر گزر گیا۔ دن ڈوب جاتا ہے، اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ اسلام میں سورج ڈوب گیا، دن ختم ہو گیا، اگلی تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ دن ختم ہو گیا، پھر حاضری دو کہ اللہ میرا دل ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ ختم ہو گیا، یہ تیرا احسان ہے۔ سونے کو جانے سے پہلے پھر حاضری دو۔ ان 5 حاضریوں سے جو اس امت عظیمہ کو نوازا گیا، تو ان میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ایک ہستی سے آپ صبح ملاقات کرتے، وہ ہستی آپ کی حاکم بھی ہے، آپ کی محسن بھی ہے، آپ کی ساری ضروریات بھی پوری کرتی ہے، آپ کو ہر طرح کی ہر مدد فراہم کرتی ہے، آپ کے ایک ایک سانس کے آنے جانے، دل کی ایک دھڑکن کو قائم رکھنے کی ذمہ دار ہے۔ بے پناہ احسانات ہیں۔ آپ صبح اٹھ کر اس کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تو 2-4 گھنٹے جو کام پر جائیں گے کیا اس کی عظمت دل سے نکل جائے گی؟ زور کو پھر حاضری دیتے ہیں، پھر تعلقات میں تازگی آ جاتی ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، کام ختم کر کے پھر جان۔ تو 5 بار سونے جاگنے کے اوقات میں بھی تو بندے کو حیا رہتی ہے۔ اسی لیے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک عبادت اور نماز جو ہے برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے۔ تو نماز اور عبادات جو ہیں ایمان کو تازگی دینے، مضبوط کرنے کے لیے ہیں، ورنہ مومن کا ہر کام عبادت الہی ہے اگر وہ حضور کے اتباع میں کرتا ہے۔ کھانا کھانا بھی عبادت ہے، سونا بھی عبادت ہے، بچے پالنا بھی عبادت ہے، گھر بنانا بھی عبادت ہے، لباس بھی عبادت ہے، سواری بھی عبادت ہے، اگر جائز حلال وسائل سے کی جائے اور دوسروں کا حق نہ چھینا جائے۔ ایک صحابی بارگاہ رسالت پناہی میں حاضر ہوئے تو آپ کا لباس بھی میلا تھا اور بال بھی بکھرے ہوئے اور حجامت بھی نہیں بنی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار فرمایا، پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے گھر میں کھانے پینے کے لیے، رہائش کے لیے، تمہارا گزارا کیسے ہے؟ کہ یا رسول اللہ بڑا خوشحال ہوں
میرے پاس جائیداد بھی ہے، میرے پاس بھیڑ بکریوں کا ریوڑ بھی ہے، سواری کے گھوڑے بھی ہیں، اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے مجھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لباس سے اور تمہارے حلیے سے تو اس کا اظہار نہیں ہوتا۔ لباس اپنی حیثیت کے مطابق پہنو، بالوں کو سنوارو، درست کرو، حجامت بناؤ، انہیں درست کرو اور خوبصورت صاف طریقے سے رہو۔ تمہیں دیکھ کر نظر آنا چاہیے کہ تم پر اللہ کا اتنا احسان ہے، یہ بھی اللہ کے شکر کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کو بیان کرو، اور یہ بیان کرنے کا بھی ایک انداز ہے کہ آپ کو دیکھ کر بندہ اندازہ کر سکے کہ اس پر اللہ کی نعمت ہے، لیکن وہ اللہ کی نعمت ہونی چاہیے چھینا جھپٹی سے یا دوسرے کے حقوق چھین کر نہیں۔ اب انسان ہے، معاشرے میں رہتا بستا ہے، بے شک وہ ایمان بھی لایا الحمدللہ، بے شک وہ اتباع کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن پھر بھی نفس انسانی بھی ہے، شیطان بھی ہے، تو یہ دو شکاری پیچھے لگی ہوئے ہیں تو کبھی وہ غلطی کر بیٹھتا ہے، اس سے کوئی گناہ کبیرہ سرزد ہو جاتا ہے، کوئی بڑا گناہ کر بیٹھتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، ہر گناہ اپنے آپ پر ظلم ہے۔ ہر گناہ جو دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے وہ تو پہنچاتا ہی ہے، کسی کا مال چھینا گیا، کسی کی آبرو چھینی گئی، کسی کی جان چھین لی، وہ تو اسے تو دکھ ہوتا ہی ہے، اپنے آپ پر اس سے بڑا زیادہ ظلم ہے کہ جواب دہی تو خود کو کرنی پڑے گی، سزا تو خود کو بھگتنا پڑے گی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر یہ لوگ اس سب کے باوجود بھی اپنے آپ پر کوئی ظلم کر بیٹھیں، زیادتی کر بیٹھیں، نافرمانی کر بیٹھیں، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھیں، بارگاہ رسالت کی، اتباع شریعت کی، تو کیا کریں؟ کہاں جائیں؟ یہ تو درست ہے کہ اسلام بڑا فطرت کا مذہب ہے، فطری طور پر جو کچھ انسان نے کرنا ہے اسی کو شریعت کے مطابق کرے تو وہی عبادت اور وہی ترقی درجات کا سبب بن گیا، یہ تو بڑے مزے کی بات ہے۔ لیکن پھر بھی غلطی کی، خطا کی، گناہ کی گنجائش موجود ہے جب تک آدمی عالم آب و گل میں ہے، نفس بھی ہے اس کا، پھر شیطان بھی کوشش کر رہا ہے۔ تو اگر کسی سے خطا ہو جائے، بہت بڑا گناہ کر بیٹھے، تو وہ کیا کرے؟ فرمایا اگر ایسا کر بیٹھیں جاؤ کا، آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوں۔ قرآن کریم اپنے نزول سے لے کر قیامت تک کتاب ہدایت ہے تمام روح زمین کے انسانوں کی۔ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی۔ عہد رسالت پناہی میں تو یہ سمجھ میں آتا ہے جاؤ کا سے مراد یہ کہ آپ کی خدمت عالی میں حاضر ہوں، لیکن وہ بھی اہل عرب کے لیے، اہل شہر کے لیے، یہ گرد و نواح کے لیے، یہ زیادہ سے زیادہ کر لیں تو اہل عرب کے لیے۔ اس زمانے میں بھی دنیا سے سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچنا آسان نہیں تھا، لیکن یہ ارشاد تو سب کے لیے ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اب آپ کی بارگاہ میں کوئی کیسے حاضر ہو؟ آپ برزخ میں جلوہ افروز ہیں، آدمی اس عالم آب و گل میں ہے۔ تو اس سے مراد یہ نہیں کہ بدن کو لے کر مدینہ منورہ پہنچے، مراد جاؤ کا یہ ہے، آپ کی خدمت عالی میں حاضری کی مراد یہ ہے کہ آپ کا بتایا ہوا عقیدہ بھی قبول کرے اور آپ کا بتایا ہوا طرز عمل بھی قبول کر لے تو آپ کی خدمت عالی میں پہنچ گیا۔
جاؤ کا سے مراد یہ ہے کہ آپ کا ہو جائے۔ ایک ایسی عجیب بات ہے کہ بڑی دعاؤں، بڑی عبادتوں، بڑی محنتوں کے بعد یہ نصیب ہوتا ہے کہ کوئی حضور کا ہو جائے۔ تو بہت بلند مقام ہے کہ کوئی قلبی طور پر، ذہنی طور پر، فکری طور پر، عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو جائے، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں۔ لیکن اس کریم نے فرمایا کہ گناہگار گناہ کر بیٹھے، گناہ کے بعد سچے دل سے توبہ کرے، آپ کا بتایا ہوا عقیدہ اختیار کرے اور مصمم طے کر دے کہ میں نے آپ کا اتباع کرنا ہے، آپ کی غلامی کرنی ہے، تو وہ آپ کی خدمت میں پہنچ گیا، اسے یہ مقام اور یہ منصب مل گیا۔ کتنا کریم ہے ہمارا پروردگار کہ خطاؤں پر مرتبہ بخش رہا ہے۔ ظلموا انفسہم، اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے، کوئی گناہ کبیرہ کر بیٹھے، کوئی غضب توڑ بیٹھے اپنی جان پر، قہر برسا بیٹھے اپنے آپ پر، تو اس کے دروازے بند نہیں کیے، جاؤ کا آپ کی خدمت میں آ جا۔ یہ آپ کی خدمت کی حاضری تو زندگی کا مقصد ہے۔ لوگ اذکار کرتے ہیں، مراقبات کرتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں، شیخ تلاش کرتے ہیں، توجہ لیتے ہیں، تب کہیں جا کر جاؤ کا منظر بنتا ہے۔ فرمایا بندے مومن ظلم بھی اپنے آپ پر کر بیٹھے، کوئی بڑا گناہ بھی کر بیٹھے، میں دروازہ بند نہیں کرتا، وہ آپ کی خدمت عالی میں آ جائے۔ اور ایک دن، ایک سال حضور کی دنیا میں قیام کے نہیں، قیامت تک کے لیے جہاں کہیں ہے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عقیدہ اپنا لے اور عہد کر لے کہ میں آپ کا اتباع کروں گا، تو گویا وہ آپ کی خدمت عالی میں پہنچ گیا۔ بارگاہ عالی میں پہنچ کر کیا کرے؟ فاستغفر اللہ، اللہ سے بخشش چاہے کہ یا اللہ دنیا میں جو تو نے عاصیوں کی پناہ گاہ بنائی تھی میں وہاں پہنچ گیا، دنیا میں جو تو نے بہت بڑا شفا خانہ بنایا تھا جس میں ہر مرض کا علاج ہے، میں اس بارگاہ میں پہنچ گیا، دنیا میں جو تیرا محبت وحی تھا اس بارگاہ میں پہنچ گیا، اب مجھ پر مہربانی فرما، تو مجھے بخش دے۔ فرمایا ایک شرط اور بھی ہے، حاضری کی ایکٹنگ نہ کر، تیری حاضری واقعی ہونی چاہیے، اداکاری نہیں ہونی چاہیے، اللہ کریم کی بارگاہ میں اداکاری نہیں چلتی، تیری حاضری ایسی یقینی ہونی چاہیے کہ واستغفر لہم الرسول، کہ پھر میرا رسول بھی تیری سفارش کرے، یعنی تو اس خلوص سے توبہ کر اور اس خلوص سے عہد کر اتباع رسالت کا کہ میرا حبیب بھی تیرا سفارشی ہو جائے کہ یا اللہ اس نے اب مجھے اپنا لیا ہے، میرا دامن تھام لیا ہے، میرا رسول بھی قبول کرے کہ تو صرف ایکٹنگ نہیں کر رہا، واقعی اس کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہے۔ لوجد اللہ توابا رحیما، فرمایا پھر رحمت الہی کے تماشے دیکھ، وہ تو اسے ایسا پائے گا کہ توبہ بھی اس نے قبول فرما لی اور اس پر مزید رحمتوں کی بارشیں برسا دی، صرف وہ گناہ نہیں بخشا
اس کی بھی توبہ قبول کر لی، جس گناہ کو بخشوانے تو گیا تھا اس کی بخشش بھی ہوگی، لیکن تیرے انداز سے زیادہ اس نے اپنی رحمتیں تجھ پر برسا دی۔ اور قرآن کریم قیامت تک کی انسانیت کے لیے ہے، یہ آیات مبارکہ بھی ہمیشہ کے لیے ہیں، یہ کیفیات بھی دائمی ہیں، اور ہر فرد کو دعوت ہے قرآن کی طرف سے کہ جتنے ظلم بھی کر بیٹھے ہو، جتنے گناہ بھی کر بیٹھے ہو، جو بھی ہو چکا ہے اب چھوڑ دو اور میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ عقیدہ بھی وہ اپنا لو جو حضور نے فرمایا، اور اطاعت پیغمبر کا بھی پکا وعدہ کر لو، تو گویا تم فنا فی الرسول ہو گئے۔ فنا فی الرسول سے مراد کیا ہے؟ اپنی رائے نہ رہے، ارشادات رسالت پناہ ہی رہ جائیں، جو کرنا ہے وہ ان کے حکم کے مطابق کرنا ہے، اپنی کوئی رائے نہیں۔ ہم کام کرتے وقت والدین سے مشورہ کرتے ہیں، بہن بھائیوں سے، عزیز و اقارب سے، دوستوں سے، اس شعبے اور اس فن کے لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، کوئی چھوٹا سا بھی یا بڑا بھی دنیاوی کام بھی ہو، تجارت کا ہو، ملازمت کا ہو، رشتے ناتے آپس میں ہو، تو ہم مشورے کرتے پھرتے ہوتے۔ جائز اور حلال کام ہے اور مشورہ کرنا سنت ہے، اچھی بات ہے، لیکن کیا اپنے امور کا مشورہ بارگاہ رسالت سے نہ مانگا جائے؟ ہمارا طریقہ حیات یہ ہے کہ ہم صبح بیدار ہوتے ہیں تو ہم فکر لے کر بیدار ہوتے ہیں کہ آج کام کیا کیا کرنے ہیں، سودا کہاں بیچنا ہے، خریدنا کہاں سے ہے، ملازم ہے تو میرے دفتر کے اوقات کیا ہیں، اور آج کی کون کون سی فائلیں مکمل کرنی ہیں، کون کون سی پٹ اپ کرنی ہے، آج دن بھر کا کام کیا ہوگا، لباس کون سا پہنے، کپڑے کون سے ہوں، جوتی کیسی ہونی چاہیے، چہرہ مورا کیسا ہو، مجھے کیسا نظر آنا چاہیے۔ پھر ہم اپنی پسند سے کوئی کلین شیو بن جاتا ہے، کوئی اللہ کی مہربانی سے داڑھی رکھ لیتا ہے، بہت کم۔ ہم لباس منتخب کرتے ہیں، مسلمانوں والا کم اور نصارہ اور یہود والا زیادہ، اسے ہم معزز سمجھتے ہیں، ہماری پرائرٹیز میں ہے۔ پھر ہم منہ بگاڑ بگاڑ کر مختلف زبانیں بولنا اپنی شان سمجھتے ہیں، پھر اپنے کام پہ لگ جاتے ہیں۔ بیلوں کی طرح کام میں، کولو کے بیل کی طرح ہم جتے ہوئے ہوتے ہیں، وہی گھر، وہی کمرہ، وہی مکان، اور وہی لکڑی کھینچ رہے ہوتے ہیں سارا دن، اسی کے گرد گھوم گھوم کر شام ہو جاتی ہے، تھک ہار کر آ جاتے ہیں۔ اس سارے منظر میں کبھی ہم نے سوچا بھی ہے کہ یار یہ تو زندگی چند روز ہے، آگے دائمی زندگی آ رہی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ صبح اٹھ کر ہم اگر فکر کریں کہ اگلی دائمی ہمیشہ کی زندگی کا کیا ہوگا، تو پہلے ہم نماز ادا کریں، اللہ کو سجدہ کریں، حاضری لگوائیں، پھر دیکھیں کہ دنیا کا جو کام میں کرنے جا رہا ہوں کہیں میری آخرت کو خراب تو نہیں کر رہا، کیونکہ آخرت نے ہمیشہ رہنا ہے، یہ چند روزہ ہے، یہاں کی عارضی لذت وہاں کی دائمی لذتوں کو تباہ نہ کر دے، پھر اس پہ سوچیں اور اس انداز سے اور وہ کام کریں جو شرعاً جائز ہو اور اس کا طریقہ بھی حلال ہو۔ کھانے پینے کا وقت ہے تو ہم یہ سوچیں کہ یہ لقمہ جو میں کھا رہا ہوں مجھے جنت کی نعمتوں سے محروم تو نہیں کر دے گا، کہیں یہ حرام تو نہیں ہے، ناجائز تو نہیں ہے، رشوت کا، دھوکے کا، چوری کا، ڈاکے کا تو نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وَوَدَّ نفسک من اہل القبور،
او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ دنیا میں ایک پردیسی کی طرح رہو، غریب الوطن کی طرح۔ یہ دنیا تمہارا گھر نہیں ہے، تم نے خواہ مخواہ دل لگا لیا ہے، تمہارا گھر بہت آگے ہے، تمہیں جنت کو جانا ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کے لیے جنت بنائی ہے اور وہ ان کی وراثت ہے۔ جس طرح وراثت کا ملنا یقینی ہوتا ہے نا، اسی طرح جنت وراثت ہے مومن کی۔ تو دنیا میں تو تم چند روز کے لیے مسافر ہو، یا مسافر ہی رہو۔ یہ ذہن میں رکھو کہ تم نے چندے یہاں سستانا ہے۔ خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے مشائخ کے سلسلہ میں سے ہیں، بہت امیر آدمی تھے، بہت خوش لباس آدمی تھے، بہت بڑی جاگیر تھی آپ کی، بہت بڑی زراعت تھی، نوکر چاکر ملازم 100 تو حل جتتا تھا آپ کی زمین میں، تو 100 خاندان تو ہاریوں کے ہو گئے، پھر مال مویشی اور ان کے چرواہے، اور ایک جہان پلتا تھا ان کے ساتھ، اور ان کی طرز بود و باش بھی شاہانہ تھی۔ جو فقر اندر لباس شاہی آمد، ز تدبیر عبید اللہ آمد، کہ فقر کو جب شاہی لباس نصیب ہوا تو یہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا کہ تصوف کیفیت دل کی ہے، یہ لباس کی نہیں ہے۔ پھٹے پرانے کپڑے، لمبے چوکے یا ہرے پیلے کپڑے پہننے سے تصوف کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دل کی کیفیت ہے۔ ظاہر کو اس طرح رکھو جس طرح دنیا میں اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے۔ تو کسی کو خیال آیا کہ یہ تو اتنے مصروف ہیں، تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ لوگ سواری تو گھوڑا یا اونٹ ہی ہوتے تھے، اور لوگ حج کو جاتے تھے تو برسوں لگ جاتے تھے آنے جانے میں، کم از کم سال تو لگ ہی جاتا تھا۔ تو کوئی جو آپ کے ساتھ مسجد میں نمازی تھے مولانا، انہیں خیال گزرا کہ حضرت تو بہت مصروف ہے، تو لوگ حج کی تیاری کر رہے تھے جانے کی، تو اس نے عرض کی حضرت اس دفعہ حج کو نہیں چلنا چاہیے؟ فرمایا بسم اللہ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، تو ایسا کرو مولانا صبح آ جاؤ، صبح نکلتے ہیں انشاءاللہ۔ وہ پریشان ہو گیا، اس نے تو سوچ رکھا تھا کہ یہ بڑے مصروف ہیں، تو یہ کس طرح جان چھڑائیں گے ان دھندوں سے؟ تو حضرت نے فرمایا بھی صبح انشاءاللہ تیاری کرو، صبح چلتے ہیں۔ تو اس کی بات زبان، دل کی بات زبان پر آ گئی کہ حضرت آپ کی تو اتنی مصروفیات اور اتنے نوکر چاکر، جاگیر، زمین، جائیدادیں، مال مویشی۔ انہوں نے فرمایا ارے بے وقوف، یہ اللہ کی امانت ہے میرے پاس، میرا کچھ بھی نہیں، میرا صرف اللہ ہے، یہ سب اس کا مال ہے، اس نے میرے پاس امانت، جب میں نہیں ہوں گا تو اس کی مخلوق بڑی ہے، کوئی اور سنبھال لے گا، میرے دم سے دنیا قائم نہیں ہے، مجھے ایک دن جانا ہے، پھر کون کرے گا؟ تو میں جب تک ہوں میری ذمہ داری ہے، جب میں چلا جاؤں گا جس کی ذمہ داری ہوگی وہ کرتا رہے گا، اس کی فکر کیوں کرتا ہے؟ تو فرمایا حضور نے کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر رہتے ہیں، غریب الوطن رہتے ہیں، تم پردیسی ہو، تمہیں یہیں نہیں رہنا، تمہیں واپس گھر جانا ہے۔ او عابر و سبیل، یا اس طرح رہو جس طرح مسافر سستانے کے لیے کہیں رک جاتا ہے، کسی سرائے میں رک جاتا ہے، کسی درخت کے سائے میں رک جاتا ہے، کہیں پانی کے چشمے پہ رک جاتا ہے، پانی پیتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، لیکن وہ چشمہ، وہ نخلستان، وہ پودے اس کا دل نہیں موتے، اسے پتہ ہے کہ میں نے سفر کرنا ہے، وہاں آدھا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ آرام کر کے مجھے آگے چلنا ہے۔ دنیا میں رہنے کے 2 طریقے ہیں، ایک یہ یاد رکھو کہ تم یہاں مسافر غریب الوطن ہو، تمہارا وطن کہیں اور ہے، یہاں سے کمائی کر کے، یہاں سے پیسہ لے کر، دولت لے کر، اپنے اخراجات لے کر واپس گھر جانا ہے، یہاں کمانے آئے ہو۔ یا پھر اس طرح ہو جس طرح مسافر
سایہ دار درخت مل جائے سستا لیتا ہے، چشمہ مل جائے پانی پیتا ہے، وضو کرتا ہے، پھول پھل ہوں دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے، لیکن وہاں زیادہ دیر رکنے کا نہیں کرتا، اپنا سفر نہیں چھوڑتا، سستا کر چل پڑتا ہے۔ وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو۔ زندگی میں یہ یاد رکھو کہ تمہیں قبر میں اترنا ہے، یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ دوسروں کا حق چھینو گے، بوال جمع کرو گے، ظلم سے دولت جمع کرو گے، ناانصافی سے مکان بناؤ گے، تو یہ مصیبت پچھلوں کے سر بھی بوجھ لاد کر چلے جاؤ گے اور اپنی قبر میں بھی بوجھ لے جاؤ گے۔ تو یاد رکھو، اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو۔ زندگی کا طریقہ یہ ہے، مومن جیتا دنیا میں ہے، بستا آخرت میں، کھاتا پیتا دنیا میں ہے، لیکن اس کے نتائج اس کی نظر آخرت پر ہوتی ہے۔ تو ہم صبح اٹھ کر دنیا کی فکر میں تو ہر بندہ لگ جاتا ہے، اللہ ہمیں فکر آخرت بھی نصیب کرے۔ اور اللہ نے یہ آسانی دی ہے کہ اسے دنیاوی امور سے جوڑ دیا ہے، کوئی الگ مشقت نہیں ڈالی۔ یہ کھانا پینا سونا جاگنا، رشتے ناتے بچے پالنا، تعلقات مزدوری کرنا، اسی کو عبادت اور اسی کو اجر کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ کتنا احسان ہے اس کا۔ اور اس کے کرم کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی گن نہیں سکتا۔ بارگاہ رسالت کی حاضری کے لیے صوفیاء عمریں کھپا دیتے ہیں۔ ایسے لوگ نہیں ملتے جن سے توجہ لی جائے۔ مشائخ کا تلاش کرنا ایک مرحلہ ہے، اور بڑے بڑے لوگوں کی عمریں سفر کرتے بیت گئی، تلاش کرتے بیت گئی۔ پھر مل جائیں تو اتباع کرنا، مجاہدہ کرنا۔ فرمایا یار تم اگر ظلم بھی کر بیٹھو، گناہ بھی کر بیٹھو، تو واپس آ جاؤ، عہد کر لو کہ میں عقیدہ وہ رکھوں گا جو حضور نے فرمایا اور عمل وہی کروں گا جو حضور نے فرمایا، تو گویا تم بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ لیکن شرط یہ ہے، توبہ کی شرط یہ ہے کہ پھر میرا حبیب بھی تمہاری سفارش کرے، یعنی ایسی کھری اور خلوص سے ہو کہ رسول اللہ بھی تمہارے سفارشی بن جائیں کہ یا اللہ اس بندے کو معاف فرما۔ پھر موجے موجے لوجد اللہ تواب الرحیم، تم تو صرف تواب تلاش کرتے پھرتے تھے میری توبہ قبول ہو جائے، اسے تم توبہ قبول کرنے والا اور رحمت کی بارشیں برسانے والا، مزید انعامات دینے والا پاؤ گے۔ وہاں تمہیں کیا کیا نہیں ملے گا۔ تو جس بارگاہ کی روحانی حاضری اطاعت اور اتباع سے اگر گناہ کر کے بندہ توبہ کے لیے حاضر ہو تو اتنے انعام پاتا ہے، تو اگر اتباع کرتا ہوا نیکی کرتا ہوا فنا فی الرسول حاصل کر لے تو اس پر کیا کیا بارشیں ہوتی ہیں۔ زندگی کی سانسیں گنی ہوئی ہیں، شمار ہیں، کسی نے اپنے وقت سے پہلے نہیں جانا، کوئی اپنے وقت کو چند لحظے مؤخر نہیں کر سکتا، کسی کے پاس کوئی سند نہیں ہے کہ اسے کب تک رہنا ہے۔ ہر لمحہ موت کا لمحہ ہو سکتا ہے، ہر سانس آخری سانس ہو سکتی۔ تو کسی یکجائی سے اب عہد اولا بھی کر لو اور ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو، لمحہ ضائع نہ ہونے دو، پہلے لمحے میں خلوص سے توبہ کرو۔ ہم جو اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، ہماری نیکیاں بھی اس بارگاہ میں گناہ لگتی ہیں۔ وہ بارگاہ اتنی عالی ہے کہ جن اعمال کو ہم نیکی سمجھتے ہیں نا، ان میں بھی اتنی خامیاں ہیں کہ وہاں وہ بھی گستاخی لگتی ہیں۔ تو ہم سب کو توبہ کرنی،
ہر لمحے کرنی ہے۔ اسی لیے حضور کے ارشاد عالی کا مفہوم ہے کہ استغفار کثرت سے کیا کرو۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ دن میں کم از کم بندہ ہر نماز کے ساتھ 20 بار استغفار کر لے، کم از کم دن رات میں 100 بار تو ہو جائے۔ تو اس بارگاہ کی عظمت دیکھیں اور اپنا کردار دیکھیں تو ہماری جنہیں ہم نیکیاں سمجھے بیٹھیں یہ بھی گستاخی لگی۔ کسی سلطان اور بادشاہ کی بارگاہ میں کوئی جلی ہوئی روٹیاں اور بے سوادہ سالن لے جائے تو وہ تحفہ بنے گا؟ ہماری نیکیاں، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہم جنہیں نیکی، یہ بھی جلی ہوئی روٹیاں ہیں۔ وہ خلوص جو اس بارگاہ کو چاہیے وہ ہمیں نصیب نہیں ہے۔ یہ عہد ہمارا عمومی گمراہی کا عہد ہے، یہ عہد اعتماد کا نہیں، یہ عہد شکوک کا ہے۔ ہر بات پہ لوگوں کو شک ہے۔ اب تو بندوں کے نسب پہ بھی لوگ شک کرنے لگے ہیں، جی یہ کہلاتا ہے، اس کی قوم یہ ہے کہ نہیں، یہ عجیب بات ہے۔ یا اب روز ٹی وی پر اخباروں میں یہ جھگڑا دیکھتے ہیں، فلانا لکھتا یہ ہے، وہ یہ ہے نہیں۔ وہ کمال ہے یار، یعنی لوگوں کے نسب پہ بھی شک ہونے لگا۔ یہ ایسا شکوک کا بھرا ہوا دور آیا۔ دین پہ شک ہے، عظمت الہی پہ شک ہے، آخرت پہ شک ہے، عبادات کی تو بچا کیا؟ فرمایا اس پرفتن دور میں ہر وقت توبہ کرو، اور ایسی پرخلوص توبہ کرو کہ گویا تمہیں ہر وقت فنا فی الرسول نصیب ہو، تم بارگاہ عالی میں حاضر رہو، اور اس خلوص سے حاضر رہو کہ میرا حبیب تمہاری سفارش کر دے۔ بس پھر کیا؟ پھر موجی موج۔ تو اللہ کریم توفیق نصیب فرمائے اور یہ احساس دے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا کرنا چاہیے، اس احساس پہ زندہ رکھے، اسی شعور پہ موت نصیب فرمائے، اور آخرت میں اسی بارگاہ عالی کے غلاموں میں کھڑا کرے، اور یہ حاضری کی کیفیت میدان حشر میں بھی نصیب فرمائے، جنت میں بھی نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین اللہم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفت والایمان اللہم ربنا ارزقنا اتباع حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم اتباع خلفاء الراشدین المہدیین اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب اللہم ربنا اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم ربنا سہل لنا امورنا کلہا فی دیننا و دنیانا رب یسر رب یسر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم برحمتک یا
اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔